اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، میں نے اب اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے قرآن کے درس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک عالم ہوں یا میں آپ کو قرآن سکھانے کی کوشش کروں گا۔ میں قرآن سیکھنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے ساتھ ساتھ اس سبق کو یاد کروں گا۔ آپ بھی میرے ساتھ اس سبق کو دیکھیے، سنیے اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائیے۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بہت سے لوگ، میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی غلط فحش قسم کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں ملتا۔ میری آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ میری آنے والے تمام جو دروس ہیں، قرآن پاک کے جو درس ہیں، آپ تک پہنچ پائیں گے اور اس طرح یہ میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اور آپ بھی اس کار ثواب میں شامل ہو جائیے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات، اس کا شان نزول کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 286 آیات ہیں۔ اس کی سوائے ایک آیت کے تمام آیات ہی مدینہ میں نازل ہوئیں۔ جو آیت نمبر 281 ہے، جس میں فرمایا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو لفظ الف لام میم ہے، یہ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مختلف کتب میں ان کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سچ پوچھئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہیں بھی اس کے معنی یا مفہوم کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان الفاظ کے مفہوم اور معنی اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہ ان کے درمیان ایک پردہ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم نہیں جانتے ان کی کیا معنی ہے۔ البتہ قرآن پاک کی 29 سورہ مبارکہ ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ذالک الکتاب، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے۔ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتب ہیں ہم سب ان کے قائل ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جو میں نے عطا کی ہے اپنے پیغمبر کو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی بھول مرے رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقین، جو لوگ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک ہدایت کا رستہ ہے۔
اس سے پہلے ہم نے سورۃ فاتحہ اور اس کا ترجمہ پڑھا تھا، اس میں جب تذکرہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تو یہی وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کے لیے، میرے اور میرے محبوب کی اتباع کے لیے اگر رستہ ہے تو یہ ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار، تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک کتاب ہے، ایک فرمان ہے، سیدھا رستہ ہے، ہم اس پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، پھر ایک دفعہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو، پیام اسلام چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔